امریکہ سنجیدہ نہیں ہے کیونکہ ہم دیکھ بھی رہے ہیں کبھی کچھ ڈونلڈ ٹرمپ کہہ دیتے ہیں اور اگلے دن کچھ کہہ دیتے ہیں. ایک طرف سے جنگ جیتنے کی بات کر دیتے ہیں, دوسری جانب سے حملے بھی جاری ہیں. تو کس طرح سے سیریسنس آئے گی, سنجیدگی سے بیٹھیں گے اور مذاکرات کامیاب ہو پائیں گے؟ جو کیوس اور کنفیوژن ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے, یہ بائی ڈیزائن ہے. ڈونلڈ ٹرمپ میڈ مین تھیوری کے تحت کوشش یہی کر رہے ہیں کہ اپنی میگا بیس کو یہ باور کرانے میں کامیاب رہیں کہ جو میدان جنگ میں انہیں وکٹری حاصل ہوئی ہے, کیونکہ یہ نیریٹیوز کی بھی تو وار ہے اور سائیکلوجیکل اپنا وارفیئر کے کانٹیکس میں بھی اس کو دیکھنا پڑے گا. لیکن وہ چیزیں اس طریقے سے ریفلیکٹ نہیں کر پا رہی. اس میں کوئی شک نہیں, ان کے ٹویٹس جو ہیں وہ انٹرنیشنل جو آئل مارکیٹ ہیں اس کے اندر فلیکچویشن کا باعث ہے. لیکن جس طریقے سے وال اسٹریٹ کے اندر رپورٹنگ ہو رہی ہے, انہیں لگ رہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ جو کہہ رہے ہیں حقیقت جو ہے وہ ادر وائز ہے, جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے وہاں کے اوپر ہے. تو میرے خیال میں ڈونلڈ ٹرمپ کی یہ بار بار گول پوسٹ کو تبدیل کرنا, موقف میں تبدیلی لے کے آنا, میکسیملسٹ پوزیشن لے لینا, مطالبات جو ہیں ان کے اندر جو ہے ایکسٹینسو رویہ اور جس طریقے سے امپلسو ایٹیٹیوڈ انہوں نے اختیار کیا ہوا ہے, یہ ایریٹک بیہیویئر انہیں کو زیادہ فائدہ دے نہیں رہا. کیونکہ ایرینین دیکھیں دے آر اسمارٹ انف ٹو انڈرسٹینڈ, انہیں پتا تھا 12,000 کلومیٹر کا سفر کر کے جے ڈی وینس آئیں گے, اس لیے آخری منٹ تک انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کا کلیہ استعمال کیا کہ ہم مذاکرات میں شامل نہیں ہوں گے, کیونکہ 3 گھنٹے میں تو انہوں نے یہاں پہ پہنچ جانا. تو میرے خیال میں ایرینین جو ہے وہ ٹون آف ڈیفائنس کو برقرار رکھے ہوئے ہیں. اور ایک اور بات, ڈونلڈ ٹرمپ کے الیکشن کے حوالے سے بھی وہ بڑے کانشیس ہیں. وہ نہیں چاہتے کہ مڈ ٹرم کے اندر یہ لوور ہاؤس کو سیکیور کر سکیں ہیں, اور وہاں پہ صورتحال کم و بیش یہی ہے. 3 دن پہلے جو ووٹنگ ہوئی ہے وہاں پہ وار پاور ایکٹ کے تحت 1 ووٹ سے سروائیو کیا ہے. 213 ایک سائڈ پہ تھے, 214 ایک سائڈ پہ تھے. اور پہلی دفعہ امریکہ کی ماڈرن ہسٹری کے اندر 40 سینیٹرز جو ڈیموکریٹ کے ہیں انہوں نے بم اور بلڈوزر دینے کے خلاف ووٹ کیا. مطلب اسرائیل کے خلاف جو ہے جو بائی پارٹیزن سپورٹ نظر آتی تھی کہ ان کو سپلائی چین جو ہے وہ متاثر نہیں ہونی چاہیے ویپنز کے حوالے سے, اس کے اندر بہت بڑا ڈینٹ پہنچا ہے. اور ابھی پیو ریسرچ سینٹر جو ہے اس نے بھی حالیہ سروے کیا ہے, 60% لوگ وہ جو کہ 50 سے کم ہیں, ادھر پارٹی جو ہے ان کا تعلق ہے ریپبلکن ڈیموکریٹ سے, وہ اس ان پاپولر جنگ کا ذمہ دار ڈونلڈ ٹرمپ کو ٹھہرا رہے ہیں. تو میرے خیال میں یہ چیزیں اس کی ریفلیکشن نظر آئے گی جو کہ نومبر کے مڈ ٹرم الیکشن ہے, اور یہی چیز ایرینین چاہتے ہیں. دیکھیں ایرینین نو ڈاؤٹ جو اس وقت بارگیننگ پوزیشن کے اندر لیوریج ان کا نسبتاً بہتر ہے. اب نئے ہرمز کو انہوں نے بارگیننگ ایسٹ بنا کے پیش کیا ہے, اور ایک اور چیز انہوں نے ثابت کیا کہ جو سپلائی لائنز ہیں دنیا کی تیل کی قیمتوں کے حوالے سے اس پہ اثر انداز ہونے کی پوری صلاحیت ہے. دیکھیں ان کے دعوے کھوکھلے نہیں ہیں, انہوں نے یہ چیز ثابت کی ہے. وہ اپنے ڈیفینسو پوسچر سے جس طرح جارحانہ انہوں نے انداز اپنایا رویہ, وہ ہم نے 40 دن میں دیکھا ہے. میں چھوٹی سی آپ کو بات بتاتا ہوں کہ ابھی وال اسٹریٹ نے 2 دن پہلے بتایا کہ جو وہاں کے اوپر گڈ ڈے اپنا فرائیڈے تھا, اپنا گڈ فرائیڈے کے اندر انہوں نے سپہر کے وقت ڈونلڈ ٹرمپ کو خبر جیسے ہی فیڈ کی گئی کہ 2 جہاز گر گئے ہیں اور 2 پائلٹ جو ہیں وہ مسنگ ہیں. اس کے بعد انہوں نے کہا وہ پینک ہو گئے ڈونلڈ ٹرمپ, کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ بار 3 گھنٹے ڈونلڈ ٹرمپ چیختے رہے اپنے لوگوں پہ. اور اس کی وجہ کیا تھی, انہوں نے کہا ڈونلڈ ٹرمپ کو ہانٹ کر رہا تھا سینیریو 1979 کا جب ہوسٹیج کرائسس تھا. تو ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تم نے اب ایسی اگر کوئی حرکت کی کہ وہاں پہ بندے ان کے ہاتھ لگے, اور وہی منظر مجھے دیکھنے کو ملا. ایران کی طرف سے دیکھیں تو ایران یہی کہتا ہے کہ امریکہ سنجیدہ نہیں لے رہا. تو آپ کو لگتا ہے کہ ایران کو امریکہ ایسی کوئی گارنٹی دے پائے گا اور وہ ایران جو ہے وہ لچک دکھانے کے لیے تیار ہوگا؟ جی ڈیفینیٹلی یہی ایشو ہے. وہ آئرن کلیڈ جو گارنٹی مانگ رہے ہیں, اور جس طریقے سے ہم نے دیکھا 40 دن کے اندر, اور ڈونلڈ ٹرمپ ایسے آدمی ہے کہ وہ کمٹمنٹ کو آنر نہیں کرتے. مطلب ایک ریگرس پروسیس کے تھرو JCPOA 2015 میں جو ہے معاہدہ کیا گیا جس میں پوری دنیا تقریباً انوالو تھی, P5+1. اس کے بعد 3 سال کے بعد جس طریقے سے انہوں نے اس کو ریووک کر دیا, اور ابھی کی جو صورتحال ہے میرا نہیں خیال, دیکھیں ایک ہسٹوریکل 47 سال ہو گئے ہوئے ہیں, تو ایک ہسٹوریکل مس ٹرسٹ ہے جو پایا جاتا ہے. اور ڈونلڈ ٹرمپ جس طریقے سے ابھی رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں کہ 2 دن ختم ہونے میں رہ گئے ہیں سیز فائر, اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بم کی میں بارش وہاں کے اوپر کر دوں گا. میرے خیال میں پرابلم یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں یہ ویشیس سائیکل جو ہے اس کو ختم کرنے کے حوالے سے ہمیں کوئی گارنٹی چاہیے. اور یاد رکھیں چونکہ یہ سارا پروسیس جو ہے یہ UN کے کہیں باہر ہو رہا ہے, جس طرح کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ارریلیونٹ کر کے رکھا ہوا ہے یونائٹڈ نیشن کو ہے, تو پاسبلٹی بڑی کم نظر آ رہی ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں حالیہ دنوں میں روس کی طرف سے ایسی بڑی سٹیٹمنٹ آئی ہیں کہ انہوں نے کہا ہم ثالثی کرنے کے لیے تیار ہیں. 14 مئی کو ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ ٹچ ڈاؤن کریں گے بیجنگ کو. تو مجھے لگتا ہے چائنا بھی اس معاملے کے اندر کافی زیادہ سنجیدگی دکھا رہا ہے, بلکہ پورے پاکستان کے پیس پروسیس کے اندر بیجنگ اور ماسکو کی جو ہے اس کو حمایت حاصل ہے.
لیکن اب لیٹ سی کہ چیزیں کس طریقے سے پین آؤٹ ہوتی ہیں. لیکن میرا خیال ہے بڑا مشکل ہے ایک ایسے وقت میں جب اسرائیل جو ہے, دیکھیں اسرائیل, ڈونلڈ ٹرمپ تو خود اسپوائلر ہیں اور اسرائیل سیبوٹاج کرنے سے باز نہیں آئے گا, اس میں کوئی شک نہیں. کل میں پڑھ رہا تھا ہیاٹس کے اندر 1 ملین ڈیمیج کلیم ہوا ہے وہاں کے اوپر, مطلب 1 ملین کے قریب لوگوں نے, 10 لاکھ لوگوں نے وہاں ڈیمیج کلیم کیا ہے. تو آپ اس سے ڈگری آف امپیکٹ چیک کر سکتے ہیں جو ایران نے وہاں کے اوپر ہٹ کیا. تو ایران کی جو دفاعی صلاحیت ہے وہ نو ڈاؤٹ اس وار کو دوبارہ سے ریزیوم کرنے کے اندر جو ہے وہ بڑی کارگر ہوگی, کہ وہ پاسبلٹی نہیں ہے اس جنگ کو دوبارہ سے امریکہ بھی ریزیوم کریں یا اسرائیل بھی اس طرف جو ہے توجہ اپنی جو ہے رکھے. دوسرا لیبنن کی وار کو جس طرح انہوں نے جوڑا ہے ایران نے اپنے محاذ کے ساتھ, یہ بھی ان کی بڑی ڈپلومیٹک وکٹری ہے ایک طریقے سے, کہ لیبنن جو ہے, آپ کو یاد ہوگا جے ڈی وینس کہہ رہے تھے وہ اس قضیے کا حصہ نہیں ہے. لیکن بعد میں ہم نے دیکھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے مذاکرات کروائے دونوں ایمبیسی کو بٹھا کے, اور ابھی وہاں پہ ان کے پریزیڈنٹ بھی جا رہے ہیں. تو میرے خیال میں کمٹمنٹ کو آنر نہ کرنے کا ایک پرابلم ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے اینڈ کے اوپر. لیکن یاد رکھیں ڈونلڈ ٹرمپ اب رسک لینے کی جو ہے ان کی ایپیٹائٹ ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے. وہ خطرہ مول نہیں لے سکتے, کیونکہ یہ جو ان کی حرکتیں ہیں کنفیوژن اور کیوس کریٹ کرنے کی, یہ ماڈل اس وار کے اندر, یہ کانفلکٹ کے اندر جیسے ہی 40 دن گزرے ہیں, ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ ان کے ہاتھ پاؤں پھول گئے ہیں ایک طرح سے. آپ دیکھیں 10 دن کے اندر اس جیسے بندے کا آنر کرنا سیز فائر کو, میرے لیے تو بڑا اچنبے کی بات تھی. لیکن اس کی ریزن ہے کیونکہ ان کے جو وہاں پہ ایئر کرافٹ کیریئر ہیں وہ بھی ڈپلائی نہیں ہے, نکل گئے ہیں. اور تھرڈ جو ہے میرا نہیں خیال وہ ابھی تک وہاں پہ پہنچ پایا ہے جو انہوں نے ڈسپیچ کیا تھا نارفولک سے. تو چیزیں جو ہیں وہ نو ڈاؤٹ پھر بھی بڑی وولٹائل ہیں. آپ کو پتہ وار کے اندر اسپیکولیٹ کر سکتے ہیں, فرسٹ سیکنڈ ورلڈ وار جو ہے وہ مس کیلکولیشن کی وجہ سے 5-6 سال جاری رہی. لیکن یہاں پہ صورتحال یہ ہے ڈونلڈ ٹرمپ از بٹوین ہارڈ اینڈ راک پلیس. ان کے لیے پاسبلٹی دیکھیں کم ہوتی جا رہی ہے. ابھی خبر آئی ہے کہ پیٹ ہیگسیت جو ہیں وہ سیکٹری جو وہاں کے ہیں آرمی کے, ان کے ساتھ لڑ پڑے ہیں, اور وہ تو میں جو ہے پبلک لیول کے اوپر اب ہو رہی ہے. اور وہ جو ہیں جے ڈی وینس کے دوست ہیں جو ڈین ڈرسکول ہیں. تو اب وہاں کے اوپر بھی یہ جو فرکشن ہے واضح ہوتی جا رہی ہے کہ پریزیڈینشل کیمپ کے اندر بھی وہ طبقہ جو جے ڈی وینس کے ساتھ ہے وہ اسرٹ کر رہا ہے کہ جنگ ان کالڈ فار تھی, ان پاپولر تھی, پوائنٹ لیس سے ختم کیا جائے. اور پیٹ ہیگسیت کا بیانیہ آپ کو اچھی طریقے سے پتہ ہے اس وار کو انہوں نے کیسے شیپ کرنے کی کوشش کی, اور آرمی کو جس طرح سے وہ ایک نظریاتی ملیشیا بنانے کی ڈیلیبریٹ ایفرٹ کر رہے ہیں. تو میرے خیال میں جے ڈی وینس ابھی دوبارہ ڈونلڈ ٹرمپ نے بھیج دیا, اور ڈونلڈ ٹرمپ امبیرس کرنے کی پوری صلاحیت رکھتے ہیں اپنے آپ کہہ لیں کہ جو دوست ہیں, دوست ممالک ہیں. ایون پاکستان دیکھیں, ہم ایک طرح کی ایسی سچویشن کے اندر ہیں جس میں ڈونلڈ ٹرمپ مذاکرات کی بات کرتے کرے دوست دھمکیوں کی باتیں بھی کرتے ہیں. تو ایرانین نے بڑی اسٹریٹجک میچورٹی کا ثبوت دیا ہے. اس جنگ کی طرف دھکیلنے کا کردار جو ہے وہ اسرائیل کا ہے, اور امریکہ پری پلانڈ بھی نہیں کہہ سکتے کہ کسی طرح پلاننگ کے تھرو تو نہیں آیا, اور ساری چیزیں جو ہیں وہ جو سوچی تھی, جو آبجیکٹیوز تھے وہ اچیو نہیں ہو سکے. اور اب دو کنٹریز جو ہیں وہ مختلف سمت میں چل رہی ہیں. اگر اسرائیل کی بات کریں تو وہ اپنے ایجنڈاز, اپنے آبجیکٹیوز لے کر چل رہے ہیں, اور اگر امریکہ کی بات کریں تو وہ کہیں نہ کہیں اپنے آبجیکٹیوز لے کر چل رہے ہیں. اسرائیل کے ابھی بھی آبجیکٹیوز جو ہیں وہ اچیو نہیں ہو سکے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ مستقل جنگ بندی کی طرف معاملہ جائے گا, یا دوبارہ سے کہیں نہ کہیں پھر یہ سلسلہ شروع ہوگا اور اسرائیل جو ہے دوبارہ سے مس ایڈونچر کر سکتا ہے؟ وہ ڈیفینیٹلی کریں گے جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا. اس کی ریزن یہ ہے کہ وہاں کے اوپر دیکھیں الیکشن سر کے اوپر ہیں, اور کوئی ٹرافی لے کے جو اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو یہاں سے نہیں جا سکے. اب وہ لیبنن کے اندر یہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور میرے خیال میں اٹ اسپیکس والیوم کہ دے ہیو بین ٹرائنگ دس تھنگ فار لاسٹ 2.5 ایئر. اس کے باوجود آپ نے حماس کی ٹاپ ٹیئر کو تو ایلیمینیٹ کر دیا, لیکن حماس تو اپنی جگہ کے اوپر موجود ہے, انٹیکٹ ہے. اسی طریقے سے حزب اللہ کو انہوں نے کہا ہم نے ڈیسیمیٹ کر دیا حسن نصر اللہ کے بعد, لیکن جس طریقے کا ڈگری آف امپیکٹ ہے اور جس طریقے سے وہ اٹیک کر رہے ہیں وہاں سے سدرن لیبنن سے, وہ میرے خیال میں پوری دنیا دیکھ رہی ہے. دیکھیں یونٹی آف کمانڈ آپ نے ڈیمیج کی ایران کی, نو ڈاؤٹ, لیکن کیا یونٹی آف کوآرڈینیشن ڈیمیج ہوئی؟ بالکل بھی نہیں. وہاں سے ہوتھیز بھی اٹیک کرتے ہیں, حزب اللہ بھی اٹیک کرتا ہے, اور ایران بھی کرتا ہے. تو ایک ایسے وقت میں جہاں پہ امریکہ کو ہوتھیز کے ساتھ پچھلے مئی میں عمان کو ڈال کے معاہدہ کرنا پڑ گیا عمان کی ثالثی میں, میرے خیال میں اگر ایرانین اسرائیلی آپس میں کنفرنٹ کریں اور امریکہ پکچر کے اندر نہ ہو تو بہت مشکل ہے اسرائیلیوں کے لیے اس چیز کو مینیج کرنا. دیکھیں انہوں نے CCTV توڑ دی ہے وہاں کے اوپر ہے, وہاں پہ ڈمونا شہر کو جا کے اٹیک کیا گیا ہے جہاں پہ نیوکلیر فیسلٹی ہیں, اور اس کے علاوہ حائفہ تیسرا بڑا ان کا صنعتی شہر ہے, اس کو جس طریقے سے ڈیسیمیٹ کیا. اور آپ چیک کریں جو ویژولز آ رہے ہیں, ابھی تو پابندیاں وہاں کے اوپر ہے, ایک سینسرشپ ہے وہاں پہ, بلیک آؤٹ ہے ٹوٹل انفارمیشن کا. اور یاد رکھیں اس جنگ میں اسرائیل نے یورپ کو کھو دیا. سب سے بڑی بات, یورپ اپنے ٹریڈ ایگریمنٹ کو کینسل کرنے کی بات کر رہا ہے, یورپی کمیشن. اور اس کے علاوہ
who would have thought کہ جو اٹلی کی وزیر اعظم ہے جارجیا میلانو جو اسلاموفوب ہیں بڑی پرو زائنسٹ تھیں, انہوں نے اپنا ڈیفنس ایگریمنٹ کینسل کر دیا. دیکھیں یہ ریٹرک نہیں ہے, یہ وہ پریکٹیکل مینیفیسٹیشن ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت صورتحال کے جو اس وقت ہمارے سامنے. اس کے علاوہ یہ وہ یورپ ہے جو پسٹن تک بین کرنے پہ آمادہ نہیں تھا غزہ وار میں, اور اب کیا کر رہے ہیں, نہ بندرگاہیں اپنی دے رہے ہیں ان کی ملٹری سپلائی لائن کے لیے, جس طرح انہوں نے بند کی. امریکہ کو کہا آپ اسرائیل کے لیے نہیں بھجوا سکتے ہماری ایئر سپیس سے, ایئر سپیس بند کر دی انہوں نے. اسپین اور جو یورپ ہے وہ اپیز کر رہا ہے ایران کو, وہ اپنی ایمبیسی کھولنے جا رہا ہے اسپین ایران کے اندر. دیکھیں انہیں اندازہ ہو گیا کہ ہماری اکنامک لائف لائن ایران کے ہاتھ میں ہے, اور امریکہ نے تو کہا کہ آپ کھلوا لیں. آپ کو یاد ہوگا ڈونلڈ ٹرمپ کا ٹویٹ ہے. عثمان صاحب, کون سی وار ٹرافی ہے جو کہ ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ لے کر جانا چاہتے ہیں اور اپنی عوام کو بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھیں جی ہم نے جس جنگ میں حصہ لیا تھا ہم نے اس میں فتح بھی حاصل کی ہے, اور پھر یہ چیز انہیں ہیلپ آؤٹ بھی کر سکے مڈ ٹرم الیکشن میں؟ جی تھوڑا سا میں خرم صاحب کو ذرا رسپونڈ کرنا چاہتا ہوں اس چیز کے اوپر کہ یہ چیزیں جو اس وقت یورپ نے کی ہیں اسرائیل کے حوالے سے, دیکھیں یہ آپٹکس نہیں ہے, یہ میں رائے عامہ کی بات نہیں کر رہا, یہ ویسٹرن میڈیا کے اندر رپورٹ ہوا ہے, گارڈین نے, ٹیلی گراف نے, CNN, BBC پہ, بلکہ میں ابھی رپورٹ کھول کے بیٹھا ہوں کہ یورپی کمیشن نے پرپوزڈ کیا ہے کہ وہ سسپینڈ کریں گے EU اسرائیل ایسوسیشن ایگریمنٹ ہے, پارشلی اسے سسپینڈ کر دیں گے, اور ان کی طرف سے جو سپلائی لائن ہے اس کو روکنا میرے خیال میں یہ کوئی آپ اس کو آپٹکس سے کانٹیکس میں نہیں دیکھ سکتے کہ وہ کہہ رہے ہیں آپ ہماری بندرگاہیں استعمال نہیں کریں گے, ہماری کنٹونمنٹس استعمال نہیں کریں گے. ذرا یہ چیک کر کے دیکھیں غزہ جنگ کے اندر جو خرم صاحب نے بات کی, جرمنی غزہ جنگ کے اندر پرووائڈ کر رہا تھا, لیکن ابھی دیکھیں جرمنی کے انوائے کیا کہہ رہے ہیں جو کہ اسرائیل میں موجود ہیں. دیکھیں جرمنی کی بات کرنے جب آپ جرمنی کو شیپ کر رہے ہوتے ہیں اس کانٹیکس کے اندر تو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ چیک کر لیں. ان کا سینس آف گلٹ ہے جو انہوں نے کیا سیکنڈ ورلڈ وار کے اندر جرمنز نے, تو اس کے تابع ہیں وہ چیز. ادروائز وہاں کے اوپر دیکھیں UK کیا بات کر رہا ہے, UK کہہ رہا ہے کہ انہوں نے بیزالل سموٹرچ پہ بین گویر کے اوپر پابندیاں لگا کے رکھی ہوئی ہیں, اور اب وہ کہہ رہے ہیں ان اینٹیز پہ بھی لگائیں گے پابندیاں جو کہ ویسٹ بینک کے اندر جو ہے اٹیک کر رہی ہیں. اور جس طریقے سے ٹیڈ پوسٹل کہہ رہے ہیں میرے خیال میں MIT کے پروفیسر ایمریٹس, وہ کہہ رہے ہیں کہ ایرو 3 تو کام ہی نہیں کر رہا. انہوں نے کہا ڈیوڈ سلنگ کام ہی نہیں کر رہا, آئرن ڈوم کام نہیں کر رہا. تو میرے خیال میں ڈمونا شہر کو ہٹ کرنا ایک سائیکولوجیکل جس طریقے سے وہاں پہ ہمیں دیکھتے ہیں سچویشن بنی ہوئی ہے اور ایک طرح سے ٹیرر کریٹ ہو گیا ہے. تو یہ میرا نہیں خیال یہ اسرشن جو ہے آئی تھنک میں شاید بائی نہیں کرتا کہ 8% جو ہے ہٹ ہوئے ہیں. اور پھر اے سیمیٹرک وارفیئر کے اندر آپ چیک کریں, ایران نے دنیا کی 20th سینچری کی امریکہ جو کنونشنل وارفیئر کے اندر فرسٹ سیکنڈ ورلڈ وار میں نو ڈاؤٹ بڑا رول پلے کیا وار مشین نے, لیکن کیا 21 سال کی افغانستان کے وار کے اندر ان کو ڈیویڈنڈس ملے؟ مجھے بتائیں وہ اگست میں کس طرح سے ذلت سمیٹ کے بگرام ایئر بیس سے بھاگے. اور پھر جس طرح 40 دن کی جنگ کے اندر امریکہ کا اورا آف انوینسبلٹی, یہ ہم نہیں کہہ رہے, یہ تو رابرٹ پیپ کہہ رہا ہے, یہ تو جیفری سیکس کہہ رہا ہے, یہ تو جان می شائمر کہہ رہا ہے, یہ تو ٹیڈ پوسٹل کہہ رہے ہیں. امریکہ کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح پریسٹیج ہرٹ ہوا ہے, ہیوملیٹ ہوا ہے, وہ چیزیں تو پوری دنیا کے سامنے. آپ سوچ سکتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کسی صورت کے اندر مذاکرات کی ٹیبل پہ آتے اگر 40 دن جس طریقے سے انہوں نے, آپ چیک کریں ایک ملک جو کہ 47 سال سے سینکشن زدہ ہے, اس نے تو وار کے ڈائنامکس چینج کر دی ہیں. دیکھیں یہ 21st سینچری کے, میں بلکہ یہ اے سیمیٹرک وارفیئر کی ٹرم استعمال نہیں کرتا, یہ ٹرم بھی جو ہے ویسٹرن جو ہے ہم بورو کر لیتے ہیں. ہم کیوں نہیں کہتے یہ 6th جنریشن وارفیئر ہے جس کے اندر 4th جنریشن وارفیئر کو انہوں نے اٹھا کے باہر پھینک دیا. کہاں کام کیا؟ ان کے 40 لاکھ کا ایک سائیڈ پہ انٹرسیپٹر ہے پیٹریوٹ, اور 40,000 کے ڈرون نے جو کچھ کیا اس کو چھوڑیں. دیکھیں رشیا کے اندر ایرینین جو ہے پرووائڈ کرتے رہے ہیں, وہاں پہ ڈرونز ہیں, اور اس کی وجہ سے وار کا کتنا نقشہ بدلا ہے. اب وہی یوکرین جو ہے اس کو بھیجا جا رہا ہے. نقشہ کھینچا ہے اور فیکٹس پر آپ بات کر رہے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں جو نیو ورلڈ آرڈر ہے وہ کیا بننے جا رہا ہے؟ اور جس طرح سے کہا بھی جا رہا تھا کہ اگلی جنگیں جو پانیوں پہ ہوں گی یا آئل پہ ہوگی, اور اسٹیٹ آف ہرمس نے یہ بات ثابت کر دی ہے, ایران کے پاس سب سے بڑا ہتھیار ہی اب شاید یہی ہے. جس طرح سے بند ہوا اور پوری جو ممالک ہیں ان کی معیشتیں داؤ پر لگی ہیں, تو آپ کو اگلی جنگیں کن چیزوں پر ہوتی نظر آ رہی ہیں؟ جی دیکھیں دنیا کے اندر اب وہ پوری کے پورا جو ہے ورلڈ آرڈر جو ہے وہ تو کمپرومائز ہو چکا ہوا ہے. اب تو پوسٹ وار سینیریو کے اندر آپ ایک ڈیفرنٹ دنیا دیکھیں گے, الائنسز ڈیفرنٹ دیکھیں گے, اسٹرینج بیڈ فیلوز دیکھیں گے. جس طرح اسپین بات کر رہا ہے, جس طریقے سے یورپ کے اندر ایران, یورپ کیا اپیز نہیں کر رہا ایران کو, اور اسرائیل کے حوالے سے جو سٹانس ہے یہ تو اپنا ان کا پریس اٹھا کے دیکھ لیں. جی دیکھیں عوام نہیں کہہ رہی, عوام تو باہر نکل ہی نہیں رہی یورپ کی ہے. یورپ کے اندر تو گورنمنٹ کی سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں, یورپی یونین کی آ رہی ہیں, یورپین کمیشن کی آ رہی ہیں. تو میرے خیال میں جس طرح جارجیا میلانو نے کینسل کر دیا ڈیفنس کا ایگریمنٹ ہے,
देखें ये रेटरिक की हम बात नहीं कर रहे हैं, ये कोई लिप सर्विस नहीं वो कर रहे, और दूसरी तरफ जो रीजनल पावर्स हैं वो ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स को शेप कर रही हैं। देखें नताइज पे कंट्रोल अमेरिका खो चुका हुआ है, इसकी वजह से उसकी क्रेडिबिलिटी का क्राइसिस है कि ऐसा नहीं है। ईरान के साथ डायरेक्ट राब्ते के अंदर आ गया हुआ है मैक्रन फोन कर रहा है मसूद पजेश्कियान को, पिछले हफ्ते में 3 दफा तो इनकी आपस में फोन कॉल्स हुई हैं, और उसी वजह से जो है सारा इंप्रेशन बदल रहा है। 28 फरवरी से पहले वाला ये ईरान नहीं है, याद रखें। थिंग्स जो है वो सिग्निफिकेंटली रीडिज़ाइन हो चुकी हुई हैं, और ऑफ कोर्स वेस्ट एशिया के अंदर जिस तरह पाकिस्तान रेलिवेंट हो चुका है, शायद इजराइल जो है अटैक करता, लेकिन सिचुएशन जो है अदरवाइज है। इसलिए अगर लेबनन सदर्न लेबनन को वो मैनेज नहीं कर सके, मेरा नहीं ख्याल ईरान पे सेंट कॉम की अगर इन्हें मदद ना हो, अगर इन्हें इंटेलिजेंस शेयरिंग ना हो, पीछे से सप्लाई लाइन को लेके सेनेट के अंदर जो बातें हो रही हैं, 40 जो सेनेटर हैं एक साइड के ऊपर हैं, और देखें अभी जो मिड टर्म इलेक्शन में 33% सीट्स के ऊपर तो सेनेट अपर हाउस के अंदर भी कंटेस्ट होने जा रहा है। तो मेरे ख्याल में चीज़ें इतनी सिंपल रह नहीं गई हैं। प्यूर रिसर्च का मैंने अभी बताया आपको सामने, 80 लाख लोग सड़कों पे निकले हुए हैं। उसके अलावा मेगा बेस में जो फ्रिक्शन आई है, जो कैंट आपको पता होगा जो काउंटर टेररिज्म के उनके इंटेलिजेंस के डायरेक्टर थे, उन्होंने किस तरह से टकर कार्सन को इंटरव्यू दिया है। चीज़ें सर उस तरह से नहीं है जिस तरह से थी, ये वो अमेरिका नहीं है। इसका वो जो प्रेस्टीज है वो डन एंड डस्टेड हो चुका है।